وہ دیکھو سامنے، دیکھو، غور سے دیکھو. بڑی جلدی تبدیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو، بڑے بڑے کلاؤڈس کے لشکروں کے ساتھ. ہو گیا کتنی جلدی تبدیل. بس اللہ کا نام تو آیا لیکن تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. اوئے ہوئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اور فضاؤں میں. ویسے بائی دا وے، جنت کے اندر بھی جانے کے بعد مسلمان کے تو مزے ہیں، غیر مسلم تو گیا تیل لینے. کیا کرو گے بھائی؟ کتنی بار دکھاؤں؟ کیا دکھاؤں؟ مطلب میں کیا دکھاؤں؟ میں تو غور و فکر کر ہی رہا ہوتا ہوں. اللہ کبھی اپنے نام دکھا دیتا ہے، کبھی بارش برسا دیتا ہے، کبھی پانی برسا دیتا ہے، کبھی مجھے خوش کر دیتا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. تم ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، پرابلم میں ہو، پریشانی میں ہو، بے سکونی میں ہو. کیا فائدہ ہو تمہارے پاس تمہاری ڈگریوں کا، دولت کا، جائیدادوں کا، بڑے بڑے پیسوں کا، بینک بیلنس کا؟ بتاؤ کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ کیا فائدہ ہوا ہندو بن کے رہنے کا، عیسائی، یہودی، مطلب غیر مسلم بن کے جینے کا فائدہ کیا ہے تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس ذہنی اور قلبی سکون نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. کتنی ورزش کر لی تم نے، کتنے گانے سن لیے، کتنے سانگ سنے، کتنے ویڈیو گیمز کھیل لیے؟ بتاؤ. کتنے بزنس کھڑے کر لیے، کتنی جائیدادیں بنائی ہیں، کتنے بڑے بزنس ٹائکون ہو تم، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو. سکون کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ مجھے. وہ کیوں نہیں ہے جو میرے پاس ہے؟ میں نے تو اپنی کوئی بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں نہیں دکھائی نا، یا کروڑوں کے پلاٹ دکھا دیے ہیں، یا کروڑوں کی بلڈنگیں دکھائی ہیں، یا پیچھے کوئی وہ کچھ ہری جھنڈیاں دکھا کے بتا رہا ہوں کہ آؤ ہر مہینے لاکھوں ڈالر بناؤ. میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، نہیں کر رہا نا. دین وٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھو میں خوش ہوں، کتنا مطمئن ہوں. اللہ کے فضل سے ہوں نا. کیوں؟ وائے؟ کیا ڈفرینس ہے مجھ میں اور دوسرے بہت سے مسلمانوں میں؟ وہ بھی تو خوار ہونے اپنی زندگی میں. سن لو، بیٹھو مسلمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. چلو آج کل کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو تو صحیح، اور ذرا ڈسکشن کرو. تمہیں اللہ کا پتہ جائے گا ان کی ڈسکشنز کیا ہے، ان کی کنورسیشنز کیا ہے، ان کے ٹاپکس کیا ہیں، پریشانیاں کیا. وہی، ابے یار جاب نہیں مل رہی، ابے یار تنخواہ کم ہے، ابے یار بجلی کا بل آ گیا، ابے بچوں کا مستقبل، ابے اسکول پڑھانا ہے، ابے کہاں سکھاؤں، اسکل سکھاؤں. کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ مقصد تھا؟ یہ مقصد ہے آج کل کے مسلمانوں کے مقصد تو سن لو. تمہیں 90% سے زیادہ جو مسلمان طبقہ ملے گا نا آج کل کا، وہ صرف خرافات میں ہی ملے گا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان ہیں کیوں، اب ان کا مقصد کیا ہے جینے کا اور آنے کا ریزن کیا ہے. لگے پڑے میں ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، بہتان تراشیاں کرنا، چغل خوریاں کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، فساد کروانا. یہ کیا کسی کو اصلاح کرنے کے لیے آئیں گے؟ کیا کسی کو ہدایت دلانے کے لیے کام کریں گے؟ کیا کوششیں کریں گے؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ حال ہی بحالے میں کیا ان کے بارے میں بتاؤں. تو تمہیں ان کو دیکھ کے اگر چلے کہ تمہیں کوئی سکون مل جائے، تو جو بے سکون ہے وہ تمہیں کیا سکون دلوائیں گے؟ انہیں یہی نہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ سکون حاصل کیسے ہوگا. ابھی تو وہ بگنر اسٹیج پر ہیں، بہت چھوٹی اسٹیج نہیں ہوتی شروع کی، کہ ابھی پیسہ بنائیں گے، ہم سیونگ کریں گے، سیونگ سے ہم ذرا صوفہ خریدیں گے، پھر ہم بائک خریدیں گے، پھر ہم ایک اچھا گھر خریدیں گے. زیادہ تر تو گھر کی خواہش میں مارے جا رہے ہیں. میں اتنی دفعہ دکھا چکا ہوں، بادلوں کے سفر کی میری دیکھ لینا سیریز. اوقات دکھائی ہے اس میں نے جہاز کے سفر سے، کہ کیا اوقات ہے زمین کے ٹکڑوں کی جس پہ لوگوں کے 50-60 سال لگ گئے. کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ نتھنگ. سو بھائی، 21ویں صدی کے اندر جتنی نشانیوں کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں، جو میں نے اللہ کے فضل سے کر دیے ہیں ظاہر، اور جو کچھ بھی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کافر رہ کے مر جاتا ہے تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے اپنی طرف سے الحمدللہ کوشش کی، اور سوشل میڈیا کے ورلڈ میں جو کچھ ضروری ہو سکتا تھا نشانیاں بھر دی ہیں، اپلوڈ کر دی ہیں. اس کے بعد بھی تم لوگ کفر میں مرنا چاہو تو کیا ہے، غیر مسلم بننا چاہو تو رہو. اتنے ہندو پنڈت بیٹھے ہیں، اتنے پادری ہیں، پوپ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ڈرامہ پر مچا رہے ہیں بیٹھ کے، دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں سالے.
سچ نہیں بتا رہے ان کو کہ تم موت کے بعد آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جاؤ گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ظلم زیادتی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، ایروگینس کی وجہ سے، کہ تم اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے ہو۔ اور یہی ہے نام نہاد مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، یہ خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، اس لیے پٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ تم کہتے ہو نا بڑے مسلمان تکلیف میں کیوں، یہ تو اسلام پر ہے، اسلام پر ہی ہے نا، بس کلمہ پڑا اسلام پر ہے، ایمان نہیں ہے ان کے اندر، ان کی اکثریت میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا نا، ایمان کہتے ہیں یقین کو، اگر یقین ہوتا اب تو پھر تمہیں دنیا کے اکثر مسلمان تو صرف کاروبار کی دنیا میں ایمانداری میں نظر آتے، نہ دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ بغیرتی، نہ کوئی ذخیرہ اندوزی، نہ کچھ یہ نہ کچھ۔ ارے دنیا کے لوگ صرف ان کے کاروبار کے سٹائل دیکھ کے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، کیا مسلمان بزنس کرتا تو کیا بزنس کرتا، ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ سو اس لیے بے سکون ہے ان کے پاس، تمہاری دیکھا دیکھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی مسلمانوں کی جو نام نہاد جو مسلمان عورتیں ہیں نام نہاد والی، دیکھ لو تمہاری طرح مغرب کو دیکھ دیکھ کے وہ اپنے کپڑے اتار چکی ہیں، دوپٹے اتر چکے ہیں، فیشن کی آڑ میں کاج بھی اٹھے ہوئے ہیں، سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، ٹک ٹاک میں ننگے ناچ، سوشل میڈیا پہ ننگی گندی باتیں اوپن ہے نا، وہ تمہیں دیکھ دیکھ کے وہ بھی گئیں۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان مسلمان نام نہاد مسلمان مردوں کو دیکھ لو، وہ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے، وہ جی یہ یو مین یہ وہ یو مین شو مین کرتے کرتے وہ اپنی بھول گئے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، انہیں کیا رہنا تھا۔ تو یہ لوگ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں گے، اور یہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار ادا کریں گے، یہ کیا شیر شاہ سوری کا کردار ادا کریں گے۔ چلو ان کے کردار اپنے دور کے تھے، تو آج کے دور کے بھی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا اپنے اپنے حساب سے۔ بھائی میں بھی تو ہوں نا گیمنگ کی دنیا سے، ایک گیمر بھی تو آیا نا، اپنا کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، دیکھو لیجنڈری گیمنگ کی ہے اس نے 21ویں صدی میں، کی ہے نا، میں نے کی ہے۔ اب میرے مقابلے پہ کوئی گیمر نہیں ہے غیر مسلموں سے، حالانکہ پی ڈی پائی جیسا پی ڈی پائی کھیلنے والا ہے نا، اتنا ٹاپ کلاس گیمنگ کرتا ہے، مشہور تو ہے نا۔ چلو گیمنگ کی دنیا میں جو بھی اس کا نام ہونا، مجھے یہ پتہ ہے یوٹیوب پہ وہ گیمنگ چینل چلانے والا ہے، اس کا ایک ملینز آف ویوز ہے۔ پی ڈی پائی بھی میری جیسی گیمنگ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے سامنے۔ گیمنگ کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں، اسپریچول گیمنگ میں، روحانی گیمنگ میں، ریئل ورلڈ گیمنگ میں تو میں تو انوینسیبل ہوں، ناقابل شکست ہوں۔ اینی وے اف یو وانٹ ٹو پلے دا گیم تو کھیلو پھر میرے مقابلے پہ گیم، ورنہ جس کے بادل اس کے لشکر، اسی کا میں بندہ، اسی کا پرچار کرتا ہوں، اور اسی کے فضل سے کلام کرتا ہوں، اسی کے نام دکھا دیتا ہوں جب وہ دکھانا چاہتا ہے، تو ریکارڈنگ پہ لاتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، یا اللہ میں کیا کروں بھائی، ڈنڈا پکڑ کے تو اسلام قبول نہیں کروانا نا، بس سمجھانا ہے، بتانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بھائی، فیصلہ خود کرو۔